الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ عقیدے کی کتاب ہماری اس درس میں شامل ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک نیکی کے بعد اللہ نے ایک اور نیکی کی توفیق دی. ہم نے الاصول الثلاثہ کے بارے میں پڑھا، پھر آج ہم عقیدے کی ایک اور کتاب القواعد الاربع ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ کتاب بھی شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ہے، اور اصل میں الاصول الثلاثہ کے ساتھ بالکل الگ اس کتاب کو رکھا گیا ہے تاکہ اس کی اہمیت واضح ہو. چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس میں بہت ہی اہم باتیں بتائی گئی ہیں، اور یہ کتاب اس لیے اہم ہے الفوائد الاربع کہ اس کو پڑھنے سے آپ جان سکتے ہیں کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے، ہر شخص اپنے ذہن سے شرک اور توحید کی تعریف کرتا ہے. آپ کسی قبر پرست سے پوچھیں شرک کی تعریف کیا ہے تو وہ اپنی ڈکشنری سے نکال کے بولے گا، اور ہر شخص اپنی اپنی بولی بولتا ہے. لیکن اس کتاب میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جس ماحول کو اپنی زندگی میں دیکھا، وہاں اللہ اور اس کے رسول کی آیات کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو غلط مطلب لیتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، اور مزاروں، قبروں، درگاہوں کو سجدہ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا. تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی. اس کتاب پڑھنے سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا، کیا ہوگا؟ معرفت التوحید و معرفت الشرک. شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے آپ جان لیں گے. کوئی آپ کو اس میدان میں ہرا نہیں سکے گا. مختصر کتاب، لیکن ایک کلیدی حیثیت، ایک اساسی حیثیت آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گی. آپ سمجھ لیں گے کہ توحید کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں. اس کتاب کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی سے بھی آپ بحث کریں جان نہیں سکیں، اور آپ اپنی ہار نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ دے گا. اور یہ ساری باتیں شیخ الاسلام نے اپنی طرف سے نہیں کہی. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ انداز بدل بدل کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ تاکہ آپ توحید میں پکے ہو جائیں. اور وہ جو کچھ بھی لکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھتے ہیں. تو جب اصول الثلاثہ ہم نے پڑھا تو آپ کو کچھ بنیادی باتیں، آدمی جس کتاب کو پڑھتا ہے اس سے اس کو عقیدت ہونی چاہیے، اس کی زندگی جانیں، کس ماحول میں وہ پلے بڑھے اس کو آپ سمجھیں. تو ہم نے کہا تھا کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہاں پیدا ہوئے؟ نجد کے ایک علاقے بولے تھے. کون سے علاقے میں پیدا ہوئے؟ عینہ، ایک گاؤں کا نام تھا عینہ، جہاں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پیدا ہوئے. اور وہ تھی 1115 سن ہجری میں. اور کئی ممالک، کئی شہروں کا سفر کیا، مکہ، مدینہ، اور پھر علم کے لیے بہت علمی خانوادہ علمی خاندان تھا، اس میں وہ پیدا ہوئے. اور جیسے کچھ وہاں حالتیں دیکھیں، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے توحید کا بیڑا اٹھایا، اور شرک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا حوصلہ کیا، ہمت کیا. اور اس پر طرح طرح کی کتابیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھی، اور ان کے خود خاندان والوں نے مخالفت کی، گاؤں سے نکالا، دربدر کیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک مددگار کی حیثیت سے امیر محمد بن سعود کو لگایا، اور دونوں نے مل کر توحید کا کام کیا.
تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی یہ کتاب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کتاب کا نام کیا ہے؟ القواعد الاربع. کس چیز میں یہ اہم ہے کہ آدمی جانے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، اور یہ سب سے بنیادی چیز ہے. جب ہم یہ جان لیں گے تو پھر ہم ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے. تو اس سلسلے میں میں سب سے پہلے اس کا متن پڑھتا ہوں. آپ اپنے پاس دیکھیے، آپ کے پاس انگریزی میں ہے نا، انگلش میں ہے کتاب؟ ہاں دیکھیے، سب سے پہلے اوپر سے دیکھیے. تو آپ کیا کریں، صرف آپ اوپر والی عبارت دیکھیں. یہ ہاں، یہ جو اوپر والی عبارت ہے اس کا ہم کوئی نہیں، وہ تو ہم بتائیں گے، لیکن یہ جو اوپر والی جو عبارت ہے وہ اصل ہے. ایکسپلینیشن وہ نہیں، شرح کی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھ لیجئے. لیکن اس کا جو متن ہے، اصلی متن ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے. میں اس کو عربی میں پڑھتا ہوں. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ نے جب کتاب شروع کی تو کس سے شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اصول الثلاثہ ہم نے پڑھا تھا تو اصول الثلاثہ کس سے شروع ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ با جو اللہ کے نام سے استعانت یا برکت دونوں کے معنی با اس لیے شروع ہوتا ہے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور وہاں ایک فعل مقدر مانا جاتا ہے، ابدأ ببسم اللہ، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. اکتب، جیسے کچھ آپ کام کریں گے ویسے آپ وہاں فعل مقدر مانیں گے. ادخل، میں داخل ہوتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شیخ نے بھی اپنی کتاب شروع کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو خطوط لکھتے تھے، لیٹرز بادشاہوں کو، کیا لکھتے تھے اس میں بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے قرآن شروع کیا تو اس میں بھی کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ اللہ کے نام سے یہ چیز شروع ہوتی ہے. تو شیخ نے بھی کتاب کس سے شروع کی؟ اللہ کے نام سے شروع کیا، بسم اللہ. اس میں اللہ کا نام، اللہ کیا ہے؟ اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ سو پڑھ چکے ہیں. جب اصول الثلاثہ ہم نے پڑھا تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی تفصیل سے شیخ صالح الفوزان کی تفسیر میں اللہ کیا ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ آپ یہ پڑھیں اور ایک ایک آدمی 100 آدمیوں کو پڑھائے، تبھی تو پھیلے گا. ہم کب تک ہیں؟ کل آپ نکلیں گے، آپ 100 آدمیوں کو پڑھائیں گے، آپ اپنی کسی جگہ 100 آدمیوں کو پڑھائیں گے. آپ ایسے پڑھیں کہ میں پڑھ نہیں رہا ہوں، مجھے پڑھانا ہے. آپ کو میں تو 100 کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ کتنے لوگ آپ سے پڑھیں گے. آپ اس جذبے کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو آپ میری باتوں کو صحیح طور سے لے سکیں گے، رسپانس دے سکیں گے. آپ کو یہ چیزیں دوسروں کو پڑھانی. اللہ کیا ہے؟ لفظ جلالہ، اس میں جلالہ، اللہ جل جلالہ، اسے اللہ کا لفظ کیا کہتے ہیں؟ جلالہ. بسم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 بڑے اہم نام ہیں. کون سے ہیں؟ ہاں، اللہ، الرحمن، الرحیم، یہ تینوں نام ہیں. اور اس سے مراد ایسا ہے کہ تینوں ہیں، لیکن اس اللہ کے جتنے نام ہیں سارے نام اس میں مراد ہیں. ہاں دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کتاب انہوں نے شروع کی تو کہا اسأل اللہ الکریم، I ask. ہاں وہاں سے دیکھیے، I ask اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہوں، پوچھتا ہوں. الکریم، جو بڑا ہی کرم والا ہے. ہاں، رب العرش العظیم، اور پھر رب ہے بڑے عرش کا، عظمت والے عرش کا. ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ، وہ دعا دے رہے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تمہاری حفاظت فرمائے. کس کی حفاظت کی دعا دے رہے ہیں محمد شیخ؟ جو پڑھ رہے ہیں آپ کی حفاظت کی، جو پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں ان کی حفاظت کی دعا کر رہے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ. وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، جہاں کہیں بھی آپ رہیں کیا رہیں؟ مبارک رہیں. ہم آپ کو شرح میں بتائیں گے، صرف ٹیکسٹ آپ پڑھ لیجئے، شرح میں ہم لیں. وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تم کو ایسے لوگوں میں سے بنائے جب اس کو دیا جاتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے. اللہ جب دیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے. وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ، جب اللہ اسے آزماتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، جب وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ سے معافی چاہتا ہے. فَإِنَّ هَذِهِ الثَّلَاث عنوان السعادہ، یہ تین باتیں ٹائٹل آف ہیپینس. یہ تین باتیں کیا ہیں؟ انہوں نے کیا ٹرانسلیٹ کیا؟ ٹرو سائنس آف ہیپینس. ہاں، یہ تین باتیں کیا ہیں؟ عنوان السعادہ. وہ تین باتیں کیا ہیں؟ جب دیا جائے تو شکر کرے، جب آزمایا جائے تو صبر کرے، اور گناہ کرے تو آدمی استغفار کرے. ہاں ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بات آپ سمجھ گئے نا؟ ہاں، اب اس کی شرح ہم پڑھتے ہیں. دیکھیے کتاب انہوں نے شروع کی، اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ وان یجعلک مبارکا اینما کنت وان یجعلک ممن اذا اعطی شکر واذا ابتلی صبر واذا اذنب استغفر فان هذه الثلاث عنوان السعادہ. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جب کتاب شروع کی تو اپنے پڑھنے والوں کو دعائیں دیں. تو ایک اچھا پڑھنے والوں کو دعائیں دیتا ہے، ان سے ہمدردی رکھتا ہے اور ان کے لیے خیر چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور یہ القواعد الاربع، یہ جو کتاب ہے وہ کتاب جس کے بارے میں کہتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو دعا سے شروع کی، ایسا طالب علم جو عقیدہ سیکھتا ہے اس کے لیے دعا دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے دنیا اور آخرت میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب حفاظت کرتے ہیں تو اس کے پاس کوئی برائی نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں جب آ جائیں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، آپ کے دین میں نہ دنیا میں. اس لیے کہ آپ کا حافظ کون بن چکا؟ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کی حفاظت کر رہا ہے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس کی دلیل قرآن سے کیا ہے؟ اللہ آپ کا دوست ہے. قرآن سے دلیل دیں. ہاں، اللہ ولی الذین آمنوا. ایک بات اچھی طرح سن لیں، آپ کو قرآن کی آیتیں یاد کرنا پڑے گا، تبھی آپ اپنے دعویٰ میں پرفیکٹ ہوں گے. غیر کے سامنے ہم جائیں گے، دعویٰ کریں گے، قرآن کی آیت پڑھیں گے تو سامنے والا فوراً اثر انداز ہوگا. تو اس کے لیے اس میں جو آیتیں آتی ہیں اس کو یاد کیجئے ریفرنس کے ساتھ. بہت سارے لوگ یاد کر لیتے ہیں، قرآن کی آیت یاد کرنا کوئی مشکل نہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 257، سورۃ البقرہ آیت نمبر 257، جس میں اللہ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے. تو اس آیت کو آپ پورے کا پورا ترجمے کے ساتھ یاد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کا دوست بن جاتا ہے، تو آپ کو تاریکیوں سے نکالتا ہے، شرک کے اندھیروں سے نکالتا ہے، کفر کے اندھیروں سے نکالتا ہے، بے دینی کے اندھیروں سے نکالتا ہے، شکوک و شبہات کے اندھیروں سے نکالتا ہے. آپ کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، کفر کا کوئی اندھیرا نہیں ہوتا، ضلالت کی کوئی
کوئی گمراہیوں کا اندھیرا نہیں ہوتا، آپ اس سے نکل جاتے ہیں. کدھر نکلتے ہیں؟ الی نور الایمان، ایمان کی روشنی کی طرف، علم نافع کی طرف، عمل صالح کی طرف. ایسا علم آپ کے پاس ہوتا ہے جو نفع بخش ہو، ایسا عمل ہوتا ہے جو نیک ہو، آپ اس کی طرف نکل جاتے ہیں. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ محمد میں کہی ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. سورۃ محمد آیت نمبر 11. سورۃ محمد آیت نمبر 11. اللہ جب ہمارا ولی بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہدایت سے نوازتا ہے، توفیق ملتی ہے اور سیدھا راستہ ملتا ہے. اور پھر کسی طرح کا کوئی ڈر، کسی طرح کا خوف، کسی طرح کی کوئی بیماری، کوئی بدبختی نہ دنیا میں رہتی ہے نہ آخرت میں رہتی ہے. اور پھر شیخ نے جیسے کہا وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، جہاں کہیں تم رہو مبارک رہو. بہت سارے ایسے رہتے ہیں کسی چیز کو ہاتھ لگائے تو وہ چیز سڑ جاتی ہے، ایسے بھی لوگ رہتے. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے، چار لوگوں میں بیٹھیں گے، بیٹھ کر اٹھیں گے تو اٹھنے کے بعد وہ لوگ آپس میں لڑ لیں گے. ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں بولیں گے لیکن ان کے اندر اتنا وہ اثر ہوتا ہے، وہ بیٹھ کر اٹھیں گے تو بس وہاں وہ فساد فتنہ پھیل جائے گا. شیخ نے اسی لیے دعا دی وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، آپ جہاں کہیں بھی جائیں، کہیں بھی بیٹھیں، آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو. یجعل اللہ، یہ آیت دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. اللہ تبارک و تعالی تمہاری عمر میں برکت دے، تمہارے رزق میں برکت دے، تمہارے علم میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اولاد میں برکت دے. جہاں کہیں آپ جائیں لوگ آپ سے خوش ہو جائیں کہ برکت والا آ گیا ہے. اور یہ بہت بڑی بھلائی ہے اور اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آدمی کے آنے سے لوگ خوش ہو جائیں، بیٹھنے سے محفل سج جائے، اس کی زبان سے غیبت نہ نکلے، اس کی زبان سے توحید کی باتیں نکلیں، تقوی کی باتیں نکلیں، پارسائی کی باتیں نکلیں، لوگ اسے نعمت سمجھیں جب وہ کسی مجلس میں جائے. ایسا نہ ہو کہ اگر وہ آ رہا ہو تو لوگ سر پکڑ لیں، ارے یہ آ رہا ہے، کہا کہ نہیں. اسی لیے شیخ نے دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکت والا بنائے. وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ. پہلی چیز دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسے لوگوں میں سے بنائے جس کو اللہ تبارک و تعالی نعمت دیتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے. ہاں، ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمت دیتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں اللہ نے ان لوگوں کو دولت دی ہے، اسباب دیے ہیں، وہ دولت کا ضیاع کر رہے ہیں، اسراف کر رہے ہیں، شادیوں میں، جھوٹی شان میں. آپ دیکھیں گے تو تعجب کریں گے، صرف یہ نام کے مسلمان ہیں. اسراف ہے، کفران نعمت ہے، کفران نعمت ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اسی لیے کہا وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہا وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دولت دی ہے اس پر آپ شکر کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7، جس میں اللہ نے کہا کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اور دے گا. یہ پہلی چیز ہے کہ زندگی میں ہر حالت میں ہم کو شکر کرنا ہے. دوسری چیز وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائیں تو آدمی کیا کرے گا؟ صبر کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، ہمارے جو بہنیں ہیں، بھائی ہیں، انسان کی یہی تین حالتیں ہیں. جو تین حالتیں شیخ نے بتائی ہیں، ہماری یہی تین حالتیں ہیں. یا تو ہم شکر میں ہوتے ہیں، نعمتوں میں ہوتے ہیں، یا تو ہم آزمائے جاتے ہیں، یا تو اللہ بچائے کوئی بندہ خطا کار ہوتا ہے. یہی تین حالتیں انسان کی ہوتی ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دیا ہے تو وہ شکر کرے. وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ.
جب اللہ نے اسے آزمایا ہے تو کیا کرے؟ صبر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، ان کی ناپسندیدہ چیزوں سے آزماتا ہے، دشمنوں سے آزماتا ہے، کافروں سے آزماتا ہے، منافقین سے آزماتا ہے، تو اس وقت اس کو صبر چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنے دین پر جمے رہنا چاہیے۔ بہت سارے ہیں، کبھی نیک شوہر کو بیوی سے آزماتا ہے، کبھی نیک بیوی کو بدخو شوہر سے آزماتا ہے، کبھی نیک ماں باپ کو نافرما بردار بچوں سے آزماتا ہے، نمازی بچے کو بے نمازی باپ سے آزماتا ہے۔ یہ ساری آزمائشوں کی شکل و صورت ہے۔ آدمی صبر کرے اور فتنوں سے اس کے پیروں میں لغزش نہ آئے، اپنے دین پر صبر کرے۔ اور اسی طرح کبھی آزمائش اللہ کی بھوک و پیاس سے ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں کہا گیا، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو کہا ھذا حدیث غریب، جس میں وہ کہتے ہیں ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ تعالیٰ کسی لوگوں کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فعلیہ السخط، جو راضی ہو جاتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، جو ناراض ہو جاتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور کہا وَأَعْظَمُ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ آزمائش اللہ کی انبیاء پر ہوتی ہے۔ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ آزماتا ہے، اس کے بعد جن کا ایمان جیسے ہوتا ہے، جیسے انبیاء کے بعد کہا ابتلی الرسل، رسول آزمائے گئے، انبیاء آزمائے گئے، صدیقون، شہداء، صالحین۔ آدمی کا ایمان جیسے پختہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے۔ اور منافق کے بارے میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ منافق وہ ہیں جو ریزرو ہو کے عبادت کرتے ہیں، نہیں اچھا کیا بولا، ہپ کڑوا تھو منافقیوں کی عبادت ہے۔ اچھا ملا، ایزی ملا، کیا کریں گے؟ کر لیں گے، کھا لیں گے۔ اگر کڑوا ملا تو تھوک دیں گے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، سورۃ الحج آیت نمبر 11۔ تو کہتے ہیں ایک بات سمجھایا شیخ نے، فَالدُّنْيَا لَيْسَتْ دَائِمًا نَعِيمًا، دنیا میں ہمیشہ نعمتیں نہیں ملتی، کبھی کیا ہوتا ہے، زحمتیں بھی ملتی۔ دنیا میں ہمیشہ حلوہ نہیں ملتا، کبھی کڑوا بھی کھانا پڑتا ہے، اس کے لیے آدمی تیار رہے۔ تو صحابہ کرام تھے، امتحان ان کو بھی ہوا، ان کو بھی آزمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 140 جس میں اللہ نے کہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم ایسے ہی لوگوں کو آزماتے رہتے ہیں، اور زمانہ جیسے کچھ ہوتا ہے تو آدمی اپنے نفس کو اس قابل بنا لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر وہ راضی رہے۔ جیسے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ نے کہا کہ دنیا کیسے بھی گزرے لیکن انجام کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے۔ آپ تقوی والے بن جائیں تو آپ یہ کریں گے۔ تو کتنی باتیں ہوئی میرے بھائی، بولیے؟ 2۔ ایک، اللہ نے دیا تو کیا کیجئے؟ شکر کیجئے۔ اللہ نے آزمایا تو کیا کیجئے؟ صبر کیجئے۔ اور ایک بات ہمارے پاس ہے، وہ کون سی بات ہے؟ گناہ ہو جائے تو استغفار کیجئے۔ اگر ایک آدمی گناہ کرتا ہے، استغفار نہیں کرتا، اور ایک گناہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، تو ایک صاحب بولے بھائی زیادہ ٹینشن آئے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بولا کیا نہیں کرتا، میں جا کے لگاتار 2 پکچر دیکھتا۔ کیا بولا؟ بولا 2 پکچریں دیکھتا ہوں۔ بولا گناہ در گناہ۔ کہا کہ آدمی گناہ ہو جائے تو کیا کرے؟ آدمی استغفار کرے، پہلے تو گناہ کیا۔ تو اس کی ایسے لوگوں کو آپ سمجھائیں کہ پریشانی کا حل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے،
آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے تھے پریشانی کے حل کے. کہا کہ دل کا جو سکون ہے وہ کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں ہے، ذکر میں. اسے آدمی کو سمجھائے. اما الذي اذا اذنب لا يستغفر ويستزيد من الذنوب فهذا شقي. ایک آدمی جو گناہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، وہ کون ہے؟ شقی. شقی، بدبخت. اسے کیا بولیں گے؟ بدبخت. لیکن ایک مومن جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ فوراً توبہ کرتا ہے، فوراً توبہ کرتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ. سورۃ آل عمران 135. سورۃ آل عمران 135 135. ہاں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 17 جس میں اللہ نے کہا انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قریب. تو آدمی گناہ کے بعد توبہ کرے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ مومن بندہ جب کبھی اس سے گناہ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کرتا رہے توبہ کرتا رہے. ہاں، اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا بجہالہ، نادانی میں اگر گناہ ہو جاتا ہے. کلما اذنبوا استغفروا ما هناك احد معصوم من الذنوب. کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خطاؤں سے، گناہوں سے پاک ہو. سارے دروازے آسمان کے بند ہو جاتے ہیں لیکن ایک دروازہ کھلا رہتا ہے. وہ کون سا دروازہ؟ توبے کا دروازہ. لیکن کب تک؟ ما لم یغرغر، جب اسے غرغرہ موت نہ لگ جاتا ہو. تو یہ تین باتیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس میں بتایا جو ہم نے پڑھا ہے. اسأل اللہ الکریم. اور ایک بار ٹیسٹ دیکھیے کیا ہوتا ہے. ہم لوگ جو کتاب پڑھتے ہیں تو میں جو شرح کرتا ہوں آپ اس میں فالو نہیں کر پاتے ہیں. میں نے اس مرتبہ کہا کہ میں کریکٹ آپ کے سامنے جو ٹیکسٹ ہے وہ اس کے مطابق پڑھوں گا تو آپ کہیں اور بھی پڑھا سکیں. دیکھیے جو باتیں ہم نے کہیں وہ سب پھر ایک بار ٹیسٹ دہرائیے. اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم. شیخ نے کیا کہا؟ رب العرش العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہیں. ہاں، اس میں شیخ نے کس بات کا ذکر کیا؟ عرش. کس بات کا ذکر کیا؟ عرش. کیوں؟ اس لیے کہ عرش سب سے بڑا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ آپ دعا جب کریں تو اللہ کی سب سے بڑی مخلوق کا حوالہ دیں تو آپ کی دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا جلد قبول کریں گے. آپ اس دعا کو کیجیے. شیخ اسی لیے اس سے شروع کرتے ہیں. آپ جو بھی دعا کریں، یا اللہ تو بڑے عرش کا مالک ہے، آپ کہیں بڑے عرش کا مالک ہے. ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ. پھر انہوں نے وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ. پھر تین باتیں انہوں نے بتلائیں. وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ. اور اللہ تم کو بنائے ایسے لوگوں میں سے جو دیا جائے تو شکر کرے. وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ. جب آزمایا جائے تو صبر کرے. وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ. جب گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے تو استغفار کرے. فَإِنَّ هَذِهِ الثَّلَاث عنوان السعادہ. وہ کیا، ان تین باتوں کو شیخ نے کیا بولا؟ دا ٹرو سائنس آف ہیپینس. یہ تین باتیں کیا ہیں؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سائنس آف ہیپینس کیا ہے تو کیا بولیں گے؟ یہ تین باتیں. ہاں، تین باتیں. اس کے بعد دیکھیے اور آگے بڑھیے، اور آگے بڑھیے. شیخ کیا کہتے ہیں؟ اعلم، اعلم، تو جان لے. وہی نا ہے. دیکھیے اعلم کہاں ہے؟
کی بات کی شرح دیکھ لیجئے کہ تو جان لے اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ. اعلم شیخ کہتے ہیں تو جان لے. تو شیخ جب بھی یہ بات کہتے ہیں تو جاننا ضروری ہے. جیسے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کہ ایسی بات ہے جس پر دھیان دیا جائے, جس کی جاننے کی کوشش کی جائے. ارشدک اللہ لطاعتہ, ارشدک اللہ لطاعتہ. تو شیخ جب یہ بات کہتے ہیں پھر دعا بھی کرتے ہیں. طاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت, اوبیڈینس, عبادت, اطاعت. کیا معنی طاعت؟ اللہ کے اوامر کو کرنا, اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا اسے کرنا, اللہ نے جن باتوں سے روکا اس سے رک جانا. اس کا نام کیا ہے؟ اطاعت ہے. پھر شیخ کہتے ہیں ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم, ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم. اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم. حنیفیہ جس کی اتباع کا حکم ہمارے نبی کو دیا, جیسے کہتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے. وہ کیا تھا؟ سارے چیزوں سے کٹ کر یکسوئی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگ جانے کا نام حنیفیت ہے. حنیفیت کسے کہتے ہیں؟ سارے چیزوں سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع ہونے کا نام وہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے, جس کے بارے میں سورۃ النحل آیت نمبر 123 جس میں اللہ نے کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. حنیفیت کیا ہے ہم لوگ اصول الثلاثہ میں پڑھ چکے ہیں, اس کے بارے میں زیادہ یہاں ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو حنیفیت کس کو کہتے ہیں؟ اصول الثلاثہ میں پڑھے ہیں. پیور اخلاص, خالص. حنف کہتے ہیں مائل, جھکنا, یعنی اس کا کہنا المقبل علی اللہ, اللہ کی طرف آگے بڑھنا. المعرض عما سواہ, اس کے علاوہ کی جتنے راستے ہیں سب کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آگے بڑھنا. اب ادھر ادھر نہیں دیکھنا, صرف اور صرف کدھر دیکھنا؟ اللہ کی طرف. یہ حنفیت ہے. یعنی آدمی اپنے دل سے, اپنے عمل سے, نیت سے, مقصد سے صرف اور صرف اللہ ہی اللہ. ایسا نہیں زبان پہ اللہ اللہ, دل میں پھر نہیں. آدمی اسے کیا کہیں گے؟ آدمی اپنے المقبل علی اللہ بقلبہ واعمالہ ونیاتہ ومقاصدہ. آدمی اللہ کی طرف آئے. کیسے آئے؟ اپنے دل سے آئے, اپنے عمل سے آئے, اپنی نیت سے آئے, اپنی مقصد سے آئے, سب کا سب اللہ کے لیے. المعرض عما سوا, اب کسی اور کی طرف ہرگز نہ دیکھے. بہت سارے ہیں مسلمان ہیں لیکن کہتے ارے وہ کرسچن بڑا ڈسپلن ان کے اندر, بڑا اچھا وہ لوگ, کبھی کرسچنوں کی تعریف, کبھی ہندوؤں کی تعریف, کبھی ان کے خداؤں کی تعریف. علیہ باللہ نہیں. آپ اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو اپنے دل سے جائیں, عمل سے جائیں, اخلاص سے جائیں, مقصد سے جائیں, اور پھر سب کا سب آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو. وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم, سورۃ الحج آیت نمبر 78. ملت ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کا راستہ کیا ہے؟ ملت کہتے ہیں راستے کو. ملت راستہ, وے, طریقہ. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ جس کی اتباع کا حکم اللہ نے دیا. تعبد اللہ مخلصا لہ الدین, آپ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ. یہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے. ان تعبد اللہ مخلصا لہ الدین. دیکھو دو باتیں ہیں. صرف یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو,
اللہ کی عبادت کرو لیکن اخلاص کے ساتھ کرو. ہاں، اخلاص کیا ہے؟ شرک سے بچتے ہوئے. اس لیے کہ عبادت کے ساتھ جب شرک مل جاتا ہے تو عبادت کیا ہو جاتی ہے؟ بیکار ہو جاتی ہے. ہاں، عبادت کے ساتھ اگر شرک مل جائے تو عبادت کیا ہو جاتی ہے؟ بیکار ہو جاتی ہے. وہ عبادت باقی نہیں رہتی جبکہ وہ عبادت صحیح سالم رہے شرک اکبر سے، اصغر سے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. سورۃ البینہ آیت نمبر 5. حنیف کسے کہتے ہیں؟ المخلص للہ عز وجل، جو اللہ کے لیے مخلص ہو اسے کیا کہیں گے؟ حنیف. حنیف کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے لیے مخلص ہو. وَهُوَ الْمُخْلِصُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَهَذِهِ الْعِبَادَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کو عبادت کا حکم دیا. کیا کہا اس میں؟ ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سارے لوگوں کے لیے ہے. قرآن مجید کی آیت کون سی ہے؟ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، بولیے. وما خلقت، یہ آیت آپ لوگ یاد رہنا. کل ہم دعویٰ میں جائیں گے، لوگوں سے کہیں گے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سورۃ الذاریات، سورۃ الذاریات کی آیت ہے، آیت نمبر 56. آیت نمبر 56. میں چاہتا ہوں کہ نیکسٹ سیٹنگ میں جب ہم بیٹھیں گے تو آپ یہ آیتیں پورے یاد رکھیں. کم از کم ادھر جو آیتیں ہیں کم از کم وہ آیتیں یاد رکھیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس سلسلے میں ہم نے، اب اس آیت میں تو کہتی ہے کہ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الا لیوحدون. یعبدون کا معنی کیا ہے؟ یوحدون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے. اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اس بات کو ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فاذا عرفت، دیکھیے آپ کی کتاب میں ہے جب تم نے جان لیا کہ ان اللہ خلقک لعبادتی، اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. پڑھیے. فَإِذَا عَرَفْتَ، جب تم نے جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، فَعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ. جان لو کہ عبادت اس وقت عبادت کہلاتی ہے جب وہ توحید پر مبنی ہو. توحید پر مبنی نہیں تو عبادت نہیں. عبادت کسے کہتے ہیں؟ جو توحید کے ساتھ ہو. عبادہ کا اصل معنی ہے بندگی کرنا لینگویج کے حساب سے، لیکن اسلام میں جب اصطلاحی معنی میں جب وہ آتا ہے تو اخلاص پر مبنی چیز کو، مخلص آدمی اگر ہے، اخلاص ہے، تبھی وہ عبادت ہے، نہیں تو وہ عبادت نہیں ہے. جیسے شیخ نے ایک مثال دے کر سمجھایا. دیکھیے کما ان الصلاۃ لا تسمى صلاۃ الا مع الطہارہ. جیسے نماز اسی وقت اس کو نماز کہا جاتا ہے جب وہ طہارت کے ساتھ ہو. وہی نہ ہے، اگر ایک آدمی طہارت سے نماز پڑھتا ہے، پاک صاف ہو کر نماز پڑھتا ہے، تو وہ نماز اس کی کہلائی جائے گی. فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ. جب شرک عبادت میں داخل ہو جاتا ہے تو عبادت بگڑ جاتی ہے، عبادت باطل ہو جاتی ہے. جیسے نماز میں آدمی اس کی طہارت ٹوٹ جائے، پیشاب آ جائے، ہوا نکل جائے،
یا کوئی اور چیز ہو جائے تو اس کی نماز باقی نہیں رہتی. کیا مثال شیخ نے دیا, سیدھی سادی مثال. اس مثال پر اس وقت کے لوگوں نے اعتراض کیا, ارے کیسا مثال دیا, اس کو کہاں سے کہاں ملا ہے. لوگوں کو, عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب نے یہ مثال دی. اس سے بڑھ کر مثال کیا ہے؟ جیسے بغیر طہارت کے آپ کی نماز باقی نہیں رہتی, بغیر توحید کے آپ کی عبادت باقی نہیں رہتی. یعنی آپ جیسے کہا عبادت باقی نہیں رہتی, جیسے وہ کہتے ہیں. فَإِذَا عَرَفْتَ, جب آپ نے جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, صرف اس لیے نہیں پیدا کیا کہ آپ کھائیں پیئیں بس دنیا میں مزہ کریں. اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. اور دنیا میں صرف کھانا پینا تو یہ جانور بھی کھاتے ہیں, چارہ چرتے ہیں, اصل مقصد یہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا, اور اس مقصد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. پھر شیخ نے مثال دی, فَعَلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُسَمَّى صَلَاةً إِلَّا مَعَ الطَّهَارَةِ. تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی عبادت کے صحیح ہونے کے لیے دو کنڈیشنز ہیں. بولیے, جلدی بولیے, ہم ختم کر رہے ہیں اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہونی چاہیے, اور وہ عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس عبادت کو کیا ہے, اس عبادت کو آدمی بچا لائے. تو پھر وہ کہتے ہیں, شیخ نے پھر کہا, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا. جب تم نے جان لیا کہ شرک جب عبادت کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کو باطل کر دیتا ہے, وَأَحْبَطَ الْعَمَلِ, اور اس کا عمل کیا ہو جاتا ہے, بیکار ہو جاتا ہے. ایک آدمی شرک بھی کرتا ہے, جیسے بہت سارے مسجد ہیں, مسجد میں امام کے پیچھے کھڑیں گے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ سے مانگیں گے, لیکن جیسے ہی نماز کے بعد باہر آئیں گے وہاں ایک خبر رہتی, وہاں کھڑے کے پھر فاتحہ پڑھو. کہا کہ یہ شرک ہے. ارے وہاں اندر آپ اللہ سے مانگتے رہے, پھر باہر جیسے آئے کہا کہ آپ شرک کرنے لگے. صاحب قبر, اس سے آپ مانگ رہے ہیں اور اس کو اپنا حاجت روا سمجھ رہے ہیں. کہا کہ یہ چیز غلط ہے. تو کہتے ہیں شیخ آخر میں لکھتے ہیں, عرفت ان اہم ما علیک معرفت ذلک, سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ ان چار باتوں کو جانیں. القواعد الاربع, یہ کتاب پڑھیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ لعل اللہ ان یخلصک من هذه الشبکہ, اللہ آپ کو اس جال سے بچا دے گا. ٹریپ, جال کیوں شیخ نے لکھا؟ جال ڈالا جاتا اسی لیے کہ لوگ پھنسیں. ہاں, لوگ جب پھنس جاتے ہیں جال میں تو نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک شرابی مسلمان کو آپ پکڑیں تو اسے کہیں گے کہ وہ بولے گا کہ حضرت شراب پینا غلط ہے, میں غلط کیا ہوں, اللہ معاف کرے, آئندہ سے نہیں پیتا ہوگا. لیکن ایک قبر پر جانے والا, ایک میلاد منانے والا, وہ یہ سمجھ کر رہا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں اور وہ ثواب کا کام کر رہا ہے. وہ آپ کو بولے گا کہ آپ بدعتی ہیں, آپ غلط ہیں, وہ نہیں مانے گا کہ میں غلط ہوں. تو اسی لیے شیخ نے لکھا لعل اللہ ان یخلصک من هذه الشبکہ, آپ ان چار باتوں کو جان لیں گے تو آپ اس جال سے بچ جائیں گے. اور وہ جال کیا ہے؟ وہی الشرک باللہ الذی قال اللہ تبارک و تعالی فی, اور وہ شرک کا جال ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سورۃ النساء آیت نمبر 116. سورۃ النساء آیت نمبر 116. اس کے لیے آپ کو کرنا کیا پڑے گا؟ اس جال سے اپنے آپ کو بچانے, دوسروں کو بچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو کہا وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ 4 قواعد. اس کے لیے آپ کو کیا جاننا پڑے گا؟ 4 قاعدے جاننے پڑیں گے. ہے آپ کی کتاب میں, کاپی میں ہے, اسے ٹک کر لیجئے. جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو پین سے ٹک کر لیجئے تاکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے, کہاں تک پڑھا ہے. آپ اس کو جاننے کے لیے آپ کو 4 باتیں پڑھنے پڑیں گی. اور انہوں نے کہا کہ بہت بڑا خطرہ ہے اور یہ شرک کا خطرہ. تو آپ پر تو ہم جانیں کہ قرآن و حدیث میں شرک کیا ہے, کس کو کہتے ہیں شرک, تاکہ ہم لوگوں کو اس سے ڈرائیں
اور بیان کریں لوگوں کے سامنے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو ایسے بیکار چھوڑا نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کے بابت فرمایا، بڑے کھل کر مفصل انداز میں اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی قرآن و حدیث کی آیتوں سے اسے ٹٹولیں، احادیث سے، قرآن مجید کی آیتوں سے، اور پھر وہ 4 باتیں ہم جانیں تاکہ معلوم ہو کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے۔ آج کی اس درس میں ہم نے جو پڑھا ہے وہ کیا ہے؟ یہ مقدمہ ہے، ہاں، انٹروڈکشن، تعریف ہے، اور کل ہم جانیں گے وہ 4 باتیں، القواعد الاربع، 4 باتیں بالکل ایزی ہیں انشاءاللہ۔ آپ بھی ایک بار پڑھ کر آئیے، اور جو ہم آپ پڑھے ہیں اس کو اور ایک بار میں پڑھتا ہوں، دیکھیے صرف اس کا جو یہ ہے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اسأل اللہ الکریم، اس کو آپ یاد کر لیں تو اور بھی اچھا ہے، عربی میں اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو اور بھی اچھا ہے، آپ کو عربی زبان سے تھوڑی بہت ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی۔ اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ وان یجعلک مبارکا اینما کنت وان یجعلک ممن اذا اعطی شکر وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ فَإِنَّ هَذِهِ الثَّلَاث عُنْوَانُ السَّعَادَةِ۔ یہ 3 باتیں کیا ہیں؟ جلدی بولیے نا، یہ 3 باتیں کیا ہیں؟ اعلم ارشدک اللہ لطاعتی ان الحنیفیت ملت ابراہیم، آپ کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہوگا کہ حنیفیت کیا ہے، حنیف کون ہے؟ وَأَن تَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، یہ جواب ہے، حنیفیت کا جواب یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ۔ وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ آیت کہاں ہے؟ سورۃ الذاریات آیت نمبر 50، یہ آیت یاد کرنی پڑے گی۔ اچھا، اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کیا ہے؟ الا لیعبدون، یعنی تم وحدانیت کے ساتھ۔ اچھا، فاذا عرفت ان اللہ خلقك لعبادته فاعلم ان العبادة لا تسمى عبادة الا مع التوحید۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ جو توحید پر مبنی ہو، ورنہ عبادت نہیں کہلائی جاتی۔ اس کے لیے انہوں نے مثال دی، کما ان الصلاة لا تسمى صلاة الا مع الطہارہ، جیسے نماز طہارت کے ساتھ ہوتی ہے، طہارت نہ ہو تو نماز باطل ہو جاتی ہے، ویسے ہی عبادت توحید کے ساتھ نہ ہو تو عبادت بیکار ہو جاتی ہے۔ فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة۔ فإذا عرفت أن الشرك، دیکھیے کیسے شیخ سمجھا رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة، جب تم کو معلوم ہو گیا کہ شرک عبادت کو باطل کر دیتا ہے، بگاڑ دیتا ہے، وأحبط العمل، عمل اکارت ہو جاتا ہے، وصار صاحبه من الخالدين في النار، اور ہمیشہ کے لیے آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ عرفت، آپ سمجھ چکے کہ آپ کو اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے، خود جانیں، دوسروں کو بتائیں۔ اور کہا وہی شرک باللہ، یہ سب سے بڑی چیز جس سے آپ کو بچنا ہے، اس جال سے، الشبکہ، یہ جو جال ہے جو شیطان بچھاتا ہے وہ شرک ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور آپ کیسے جانیں گے؟ اس شرک کو جاننے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ تو 4 باتیں مجھے اور آپ کو سیکھنی پڑیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم ماشاءاللہ اس راستے میں چلے ہیں، ہمت نہ ہاریں، ساتھ ساتھ آئیں، اور اپنے دوسرے دوستوں کو بتائیں کہ اس کتاب کی کیا اہمیت ہے۔ جو آئیں، جو نہیں آئے ہیں ان کو نہیں معلوم، لیکن آپ کو تو معلوم ہو گیا کہ اس کتاب کی کتنی اہمیت ہے، اپنے دوستوں کو بتائیں۔ انشاءاللہ کل سے تھوڑا وقت پر آنے کی کوشش کریں تاکہ ہم وقت پر ختم کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، جو کچھ سنتے ہیں اسے یاد رکھنے، دوسروں کو سکھانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔